جانے جاں مکمل ناول۔ وہ نماز میں مصروف تھی جب یکایک زور سے دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور عباس خان طوفان کی طرح غصے سے بھرپور قدموں کے ساتھ اندر داخل ہوا، جس پر عائزہ نے بے اختیار دل پر ہاتھ رکھ لیا کہ نہ جانے آج وہ اس کے ساتھ کیا کرنے والا تھا۔ اس نے جلدی سے دعا مکمل کی اور گھبرا کر کھڑی ہوئی تھی کہ وہ اچانک اس پر برس پڑا۔ آخر کب تک تم مجھے یوں ذلیل کرتی رہو گی؟ عائزہ روحانسی ہو کر بولی۔ اب میں نے کیا کیا ہے؟ مگر وہ غصے سے آگ بگولا تھا۔ اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی مجھ سے پوچھتی ہو کہ میں نے کیا کیا ہے؟ سب کے سامنے تمہاری وجہ سے 4 سال سے ذلیل ہو رہا ہوں۔ 4 سال ہو گئے ہماری شادی کو، لیکن تم ایک بچے کی خوشی تک مجھے نہیں دے سکی۔ آخر چاہتی کیا ہو؟ 4 سال سے وہ یہی تانا بار بار اس کے کانوں میں زہر کی طرح انڈیلتا آ رہا تھا۔ عباس، میں آپ سے کتنی بار کہوں کہ یہ میرے اختیار کی چیز نہیں ہے۔ اولاد مرد کے نصیب سے ہوتی ہے، تو پھر کیوں آپ 4 سال سے مجھے ایک اولاد کی وجہ سے اس طرح اذیت دے رہے ہیں؟ کیا میں نہیں چاہتی کہ میری اولاد ہو؟ کیا کوئی عورت چاہتی ہے کہ اس کی گود ہمیشہ سونی رہے؟ یہ کہتے ہوئے اس کی آواز رند گئی تھی۔ عباس نے صفاق لہجے میں طنز اچھالا۔ اپنے یہ ڈرامے بند کرو اور اپنا علاج کرواؤ، ورنہ اس گھر سے نکل جاؤ۔ میں اور یہ تمہارا بانجھ پر برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کی بے رحمی بھرے الفاظ عائزہ کے دل میں کسی تیر کی طرح پیوست ہو گئے تھے۔ میں بانجھ نہیں ہوں عباس، یہ خدا کی طرف سے آزمائش ہے، مجھ میں کوئی مسئلہ نہیں۔ میں نے آپ کے سامنے کتنے ٹیسٹ کرائے تھے، کسی میں کچھ بھی نہیں آیا، پھر آپ کس طرح مجھ پر الزام لگا سکتے ہیں؟ وہ ٹوٹے دل کے ساتھ بولی، مگر عباس نے صفاقی سے اس کی بات کاٹی۔ مجھے تمہاری کوئی بکواس نہیں سننی، جو کہا ہے وہ کرو، ورنہ انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ وہ اپنا زہر اس پر انڈیل کر کمرے سے نکل گیا اور اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ 4 سال اس نے اس انسان کے ساتھ واقعی انگاروں پر گزارے تھے۔ وہ کچن میں کھانا بنانے میں مصروف تھی کہ جب اچانک دروازے کی بیل بجی۔ اس نے جلدی سے ہاتھ پوچھے دروازہ کھولا تو سامنے سغرا بیگم اور ابراہیم کھڑے تھے۔ وہ خوشی سے ماں کے گلے لگ گئی۔ ماں کو دیکھتے ہی جیسے ساری تھکن اتر گئی تھی۔ سغرا بیگم اور ابراہیم رحیمہ بیگم سے ملنے ان کے کمرے میں چلے گئے۔ کیا حال ہے رحیمہ؟ سغرا بیگم نے اپنی چھوٹی بہن سے پوچھا۔ بس ٹھیک ہوں آپا، رحیمہ بیگم نے جواب دیا، مگر ان کے چہرے سے صاف لگ رہا تھا کہ وہ دل ہی دل میں بھری بیٹھی ہیں۔ سغرا بیگم جو کہ بہن تھی فوراً بات کو بھانپ گئی۔ مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے آپا، رحیمہ بیگم جھنجھلا کر بولی۔ آپ عائزہ کا علاج کیوں نہیں کرواتی؟ 4 سال ہو گئے مگر کوئی اولاد نہیں، وہ تلخی سے بولی تھی۔ رحیمہ، یہ سب اس کے اختیار میں تو نہیں ہے، یہ خدا کے ہاتھ میں ہے، سغرا بیگم نے تحمل سے سمجھایا۔ خدا کے ہاتھ میں ضرور ہے، مگر انسان کو بھی کوشش کرنی چاہیے، کوئی علاج، کوئی دعا، کچھ تو کرو، ورنہ یوں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ میرا بیٹا دن رات ٹوٹ رہا ہے۔ رحیمہ بیگم آج جیسے بپھری ہوئی تھی۔ ہم ڈاکٹروں کو بھی دکھا چکے ہیں رحیمہ، مگر ابھی اللہ کو منظور نہیں ہے، سغرا بیگم نے نرمی سے سمجھایا۔ ابراہیم خاموشی سے دونوں بہنوں کی گفتگو سن رہا تھا، جبکہ عائزہ کچن میں چائے بنا رہی تھی۔ آخر کب تک؟ میری برداشت ختم ہو رہی ہے، رحیمہ بیگم نے سارے لحاظ بالائے طاق رکھتے ہوئے پھر تلخی سے کہا۔ بس کرو رحیمہ، تمہاری یہ باتیں عائزہ کے دل پر چوٹ کرتی ہیں، سغرا بیگم نے سخت لہجے میں ٹوکا۔ چوٹ تو میرا بیٹا سہتا ہے، لوگوں کے تانے سنتا ہے، تم سوچ بھی سکتی ہو کہ وہ کس حال میں ہے۔ دروازے کے پاس کھڑی عائزہ یہ سب سن کر اپنے آنسو ضبط نہ کر سکی اور پیچھے ہٹ گئی، مگر ابراہیم نے اسے دیکھ لیا تھا۔ بیٹیوں کے گھر اجاڑنے والی باتیں نہیں کرتے، خدا سے ڈرو رحیمہ۔ سغرا بیگم اب خود بھی غصے میں آ گئی تھی۔ رحیمہ بیگم خاموش ہو گئی، مگر ان کی آنکھوں میں سختی باقی تھی۔ ابراہیم کو عائزہ کے حالات نے اندر تک دکھ پہنچایا تھا۔ پھر رحیمہ بیگم نے سغرا بیگم کو 2 ٹوک الفاظ میں کہا، 4 سال بہت ہوتے ہیں، اگر اب بھی مسئلہ حل نہ ہوا تو مجھے سخت فیصلہ کرنا پڑے گا۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا تھا۔ عائزہ کا دل جیسے بیٹھ گیا۔ وہ چپ چاپ کمرے میں آئی تو دیکھا کہ عباس دفتر سے لوٹ آیا تھا۔ وہ دبے پاؤں واپس پلٹ گئی، مگر عباس کی نظر اس پر نہیں پڑی۔ وہ کچن سے پانی کا گلاس بھر کر لائی اور ڈرتے ڈرتے اس کے قریب آ کر بولی، یہ پانی پی لیں۔ عباس بیڈ پر بیٹھا اپنے جوتے اتار رہا تھا۔ اس نے خونخواری سے اسے گھورا۔ میں نے تم سے مانگا کیا؟ عائزہ کے ہاتھ میں پکڑا گلاس لرز گیا۔ نہیں،
پر اب دفتر سے آئے ہیں اس لیے، وہ دھیمے لہجے میں سر جھکائے ہوئے بولی، جیسے کوئی گناہ کر دیا ہو۔ اچھا؟ اس نے اچھا کو تنزیہ لمبا کھینچا، پھر اچانک گلاس اس کے ہاتھ سے چھین کر زور سے زمین پر دے مارا۔ عائزہ سہم کر پیچھے ہٹ گئی کہ کہیں کانچ کے ٹکڑے اسے زخمی نہ کر دیں۔ عباس نے زہر خند لہجے میں کہا، یہ جو تم میری توجہ حاصل کرنے کے لیے فضول حرکتیں کرتی ہو نا، چھوڑ دو۔ جو عورت اولاد کی خوشی نہ دے سکے وہ فضول اور بیکار ہوتی ہے۔ وہ الفاظ اسے اندر تک ہلا کر رکھے تھے، جیسے اس کے وجود پر کسی نے نمک چھڑک دیا ہو۔ اب کھڑی کیا ہو؟ دفع ہو جاؤ میری نظروں سے۔ وہ یکدم اس قدر زور سے چلایا تھا کہ جیسے اس کی آواز دیواروں سے ٹکرا کر لوٹ آئے، مگر وہ تو جیسے پتھرائی کھڑی تھی، حرکت کرنے کی حالت میں ہی نہیں تھی۔ اس کے چلانے پر بھی 1 انچ تک اپنی جگہ سے نہ ہلی۔ اتنے زہریلے الفاظ تھے کہ اس کی روح تک فنا ہو گئی۔ وہ سوچتی ہی رہ گئی کہ آخر اس کا قصور کیا تھا؟ اولاد پیدا کرنا تو اس کے اختیار میں نہیں تھا، پھر اس پر اتنا ظلم کیوں؟ وہ اپنے ہی خیالوں میں ڈوبتی چلی گئی تھی، جبکہ وہ جھنجھلا کر بولا، مرو یہیں پر، میں ہی چلا جاتا ہوں، اور اپنی بات کا اثر زائل ہوتا دیکھ کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا باہر نکل گیا۔ پیچھے وہ دھیرے دھیرے بیٹھتی چلی گئی۔ اس کا سکتہ جب ٹوٹا تو لفظوں کے تیر اس کی روح میں پیوست ہونے لگے، اور وہ چیخوں میں ڈھلتے آنسوؤں کے ساتھ روتی چلی گئی، جیسے کانچ کے ٹکڑے اس کے وجود میں دھنستے جا رہے ہوں۔ ادھر شمائلہ کے گھر 2 جڑواں بیٹے پیدا ہوئے تھے، اور پورے خاندان میں مٹھائی تقسیم کی جا رہی تھی، تو ابراہیم بھی رحیمہ پھپھو کے گھر مٹھائی دینے آ گیا۔ السلام علیکم پھپھو، کیا حال ہے آپ کا؟ وہ ڈرائنگ روم میں ان کے سامنے بیٹھا پوچھ رہا تھا۔ ٹھیک ہوں بیٹا، اس نے جواب دیا۔ پھپھو میں مٹھائی دینے آیا تھا، شمائلہ آپی کے گھر ماشاءاللہ 2 جڑواں بیٹے ہوئے ہیں، وہ خوشی سے بتا رہا تھا، مگر رحیمہ بیگم کے لہجے میں افسوس تھا کہ پتہ نہیں خوشی ہمیں کب نصیب ہوگی۔ دیکھو نا کتنا سونا لگتا ہے گھر۔ پھپھو جی مایوس کیوں ہوتی ہیں؟ اللہ کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں، اور دیکھیں نا شمائلہ آپی کو بھی اللہ نے 5 سال بعد اولاد دی ہے۔ ابراہیم نے انہیں حوصلہ دیا۔ بس بیٹا دعا کرو، اب اور صبر نہیں ہوتا۔ عباس جب اپنے دوستوں کے بچوں کو دیکھتا ہے تو اس کے دل میں بھی یہی حسرت جاگتی ہے کہ کوئی اسے بھی بابا کہہ کر پکارے۔ ڈرائنگ روم کے پاس سے گزرتی عائزہ یہ سب سن چکی تھی، اور اس کی آنکھ سے آنسو ٹوٹ کر گر پڑا۔ ابراہیم کی نظر اچانک عائزہ کے دوپٹے پر گئی تو وہ فوراً بولا، پھپھو میں ذرا کچن سے پانی پی کر آتا ہوں، اور بہانہ بنا کر اٹھ گیا، جبکہ عائزہ اپنے آنسو پوچھتی ہوئی جلدی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ عائزہ بات سنو۔ ابراہیم نے اسے پیچھے سے پکارا تو وہ پلٹی بھی نہیں، بس سرد لہجے میں بولی کہ میں نے تمہیں کتنی بار کہا ہے ابراہیم، مجھے آپ ہی کہہ کر بلایا کرو، میں تم سے بڑی ہوں۔ مگر فوراً ہی ابراہیم نے بھی اسی کے انداز میں جواب دیا کہ میں تمہیں کتنی بار کہوں کہ میں تمہیں بڑی آپی نہیں مانتا، تم مجھے ایک دوست کی نظر سے دکھائی دیتی ہو۔ پھر وہ بولا، بتاؤ کوئی کام تھا؟ لیکن وہ اس سے بحث کے موڈ میں نہیں تھی، اور مختصراً کہنے لگی کہ نہیں کوئی کام نہیں تھا، بس مہمان گھر پر آئے ہیں، ورنہ چائے پانی ہی پوچھ لیتا ہے، اس نے اسے شرمندہ کرتے ہوئے کہا۔ تو وہ جلدی سے بولی کہ اچھا تم آنٹی کے پاس جا کر بیٹھو، میں چائے بنا کر لاتی ہوں۔ مگر ابراہیم فوراً بولا کہ نہیں رہنے دو، مذاق کر رہا تھا، پھر کبھی آؤں گا تو پی لوں گا، ابھی ذرا جلدی میں ہوں، اور یہ کہہ کر وہ واک آؤٹ کر گیا، جبکہ وہ ایک گہری سانس لے کر اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ ادھر رحیمہ بیگم کمرے میں لیٹی سانس پھولنے اور چہرے پر نمایاں تکلیف کے ساتھ تڑپ رہی تھی، مگر کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ عائزہ کچن میں سبزی کاٹنے میں مصروف تھی اور اسے یاد ہی نہیں رہا کہ رحیمہ بیگم کی دوائی کا وقت ہو چکا ہے۔ کوئی ہے؟ مجھے دوائی دو۔ رحیمہ بیگم نے تکلیف سے آواز نکالی تھی، مگر تبھی دروازہ کھلا اور عباس اندر آیا۔ ماں کو تڑپتے دیکھ کر وہ دوڑتا ہوا قریب پہنچا اور گھبرا کر پوچھا، امی کیا ہوا؟ دوائی، رحیمہ بیگم نے مشکل سے کہا، تو عباس نے فوراً پانی پکڑا کر انہیں دوائی کھلائی۔ کچھ دیر بعد جب ان کی طبیعت سنبھلی تو عباس غصے سے بھرا ہوا سیدھا کچن کی طرف آیا، جہاں عائزہ کھانا بنا رہی تھی۔ وہ اس کا لہجہ سن کر چونکی اور پلٹی تو عباس کا چہرہ غصے سے سرخ تھا۔ امی کو دوائی کیوں نہیں دی تم نے؟ اس نے دھاڑ کر پوچھا۔ عائزہ گھبرا گئی، بولی مجھے یاد ہی نہیں رہا، ابھی دیتی ہوں۔ مگر عباس نے اشتعال میں آ کر اس کا بازو جھڑک دیا اور غصے میں بولا، ابھی دیتی ہوں؟ اس وقت جب ان کا سانس بند ہو رہا تھا تب کہاں تھی تم؟ عائزہ کی آنکھوں میں خوف اتر آیا۔ اس نے لرزتے ہوئے لبوں سے کہا، بس غلطی ہو گئی، بھول گئی تھی۔ مگر عباس مزید بھڑک گیا،
اور غرایا۔ تمہاری یہ بھول ان کی جان لے سکتی تھی۔ تمہیں احساس بھی ہے؟ عائزہ کے آنسو بہہ نکلے۔ وہ ہچکی سے بولی، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، دماغ میں ہی نہیں رہا۔ لیکن عباس کا ضبط ٹوٹ چکا تھا۔ اس نے تیش میں آ کر زور سے اس کے منہ پر تھپڑ مارا۔ وہ لڑکھڑا کر پیچھے گری اور درد سے دوبھر ہو گئی۔ پھر بھی وہ چیخا، بس اب ایک لفظ بھی نہیں بولا۔ اس نے کانپتی آواز میں کہا، میں نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا عباس۔ مگر وہ نہ رکا۔ اس کا جنون حد سے بڑھ گیا تھا۔ جھنجھلا کر بولا، نہیں، اب کچھ نہیں، آج کے بعد سب ختم۔ سن لو عائزہ، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ عائزہ تڑپ کر چیخی، نہیں عباس، پلیز ایسا مت کہو، میں مر جاؤں گی۔ مگر وہ نہ رکا۔ طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ عباس کی دھاڑتی آواز اس کے وجود کو چیرتی چلی گئی۔ اس کی سماعتوں میں یہی لفظ گونجتے رہے اور وہ ساکت ہو کر وہی زمین پر گر گئی۔ دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر چیخ پڑی۔ عباس نے صفاقی کی انتہا کرتے ہوئے آخری وار کیا، اپنا سامان لو اور اس گھر سے دفع ہو جاؤ۔ اب تمہارا اس گھر سے اور مجھ سے کوئی رشتہ نہیں۔ وہ اسے کچل کر روند کر چلا گیا، جبکہ پیچھے وہ اپنی بربادی پر ماتم کرتی رہ گئی۔ عبدالستار اور فاخرہ بیگم کی 3 اولادیں تھیں، 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا، صغرا بیگم، رحیمہ بیگم اور اصغر علی۔ صغرا بیگم کی ایک ہی بیٹی عائزہ تھی اور رحیمہ بیگم کی 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا تھا، جبکہ اصغر علی کی 3 بیٹیاں اور ایک اکلوتا بیٹا ابراہیم تھا۔ صغرا بیگم نے عائزہ کو اکیلے پالا تھا، کیونکہ عائزہ بہت چھوٹی تھی۔ جب صغرا بیگم کے شوہر نے انہیں طلاق دے کر دوسری شادی کر لی اور وہ ہمیشہ کے لیے اپنے ماں باپ کے گھر واپس آ گئی، پھر وہیں انہوں نے عائزہ کی پرورش کی۔ وقت گزرتا گیا، بچے بڑے ہوئے تو رحیمہ بیگم نے عائزہ کا ہاتھ عباس کے لیے مانگ لیا، اور چونکہ صغرا بیگم کی صرف ایک ہی بہن تھی اور وہ اپنی بہن کے بیٹے کے لیے خوشی خوشی اپنی بیٹی رخصت کرنے پر راضی ہو گئی، بے خبر اس انجام سے کہ یہ شادی نہیں بلکہ ان کی بیٹی کی زندگی کی تباہی ثابت ہوگی۔ عائزہ نے 4 سال ساس اور شوہر سے بے اولادی کے طعنے سنتے برداشت کرتے گزار دیے تھے، جبکہ ابراہیم، جو عائزہ سے 5 سال چھوٹا تھا، بچپن سے صغرا پھپھو اور عائزہ کو محرومیوں کا شکار دیکھ کر دل ہی دل میں اس کے لیے نرم جذبات رکھتا تھا۔ مگر جب عائزہ کی شادی ہو گئی تو اس نے اپنے تمام جذبات دل میں ہی دفن کر دیے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ان دونوں کا کوئی جوڑ نہیں اور اس کی محبت کی کوئی منزل نہیں تھی۔ شام کا وقت تھا جب ہلکی سی دستک پر ابراہیم نے دروازہ کھولا، جو کچھ دیر پہلے ہی آفس سے واپس آیا تھا۔ مگر دروازہ کھلتے ہی اسے شدید دھچکا لگا۔ سامنے لٹی پٹی عائزہ کھڑی تھی۔ اس کی آنکھیں رو رو کر بری طرح سوج چکی تھی۔ ابراہیم حیرت زدہ ہو کر بولا، تم اکیلی اس وقت؟ کیا ہوا؟ مگر وہ کچھ بولنے کی حالت میں نہ تھی اور اچانک دھڑام سے گرنے لگی تو ابراہیم نے فوراً بڑھ کر اسے تھام لیا۔ آنکھیں کھولو، وہ زور زور سے بولا تھا، پھر فوراً آواز لگائی، پھپھو، پھپھو جلدی آئیں، یہ دیکھیں عائزہ کو کیا ہو گیا ہے۔ اس کی گھبرائی ہوئی آواز پر اندر سے صغرا بیگم کے ساتھ نائلہ بیگم بھی دوڑتی ہوئی باہر آئیں، اور جیسے ہی انہوں نے عائزہ کو بے ہوش ابراہیم کے بازو میں دیکھا تو صغرا بیگم نے دل پر ہاتھ رکھ لیا۔ انہیں اپنے ارد گرد جیسے خطرے کی گھنٹیاں بجتی ہوئی سنائی دی۔ امی جلدی پانی لے کر آئیں، عائزہ کو ہوش نہیں آ رہا۔ ابراہیم عائزہ کو بازو میں اٹھائے تیزی سے کمرے میں لے آیا اور صغرا بیگم بھی کپ کپاتی سانسوں کے ساتھ پیچھے پیچھے داخل ہوئی۔ بیٹا کیا ہو گیا عائزہ کو؟ اس کے ساتھ کون آیا تھا؟ اپنی بیٹی کو اس حالت میں دیکھ کر صغرا بیگم تڑپ اٹھی۔ پھپھو مجھے نہیں پتا، جب میں نے دروازہ کھولا تو عائزہ اکیلی ہی تھی، کوئی بھی اس کے ساتھ نہیں تھا، ابراہیم نے بے بسی سے کہا۔ اتنے میں نائلہ بیگم پانی کا گلاس لے کر آئیں تو ابراہیم نے جلدی سے عائزہ کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے تاکہ وہ ہوش میں آئے، اور جیسے ہی ٹھنڈے پانی کے قطروں نے اس کے چہرے کو چھوا، وہ پوری شدت سے چونک کر ہوش میں آ گئی تو سب کی بند سانسیں لوٹ آئیں۔ عائزہ بیٹا کیا ہوا ہے؟ کیا حالت بنا لی ہے تم نے اپنی؟ عباس کہاں ہے اور تم اکیلی کیوں آئی ہو؟ وہ ہوش میں آتے ہی صغرا بیگم کے سوالوں کی بوچھاڑ شروع ہو گئی، مگر عائزہ ایک دم اٹھ کر ان کے گلے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ نائلہ بیگم اور ابراہیم حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہ گئے۔ بیٹا کیا ہوا ہے، کیوں رو رہی ہو؟ کچھ تو بتاؤ، میرا دل پھٹ جائے گا۔ صغرا بیگم بیٹی کی یہ حالت برداشت نہ کر پا رہی تھی۔ امی عباس نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے، اس نے مجھے طلاق دے دی ہے، اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ اس کی سسکیاں کمرے میں جیسے پتھروں کی طرح گرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں اور وہاں موجود سارے نفوس ساکت ہو گئی۔
اصغر علی بھی جو اندر آ رہے تھے یہ سنتے ہی وہی سن ہو کر کھڑے ہو گئے تھے۔ کیا بیٹا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ایسا کیسے چھوڑ دیا اس نے تمہیں؟ سغرا بیگم کی اپنی آواز بھی جیسے کسی گہری کھائی سے واپس آ رہی تھی۔ امی، وہ کہتا ہے کہ تم مجھے اولاد کی خوشی نہیں دے سکتی، تم میرے ساتھ رہنے کے قابل نہیں ہو۔ اس نے مجھے ایک چھوٹی سی بات پر تھپڑ مارا، پھر طلاق دے کر گھر سے باہر نکال دیا۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ ساری حقیقت بیان کر رہی تھی۔ سغرا بیگم کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ ان کا سب سے بڑا خوف سچ ہو گیا تھا۔ وہی انجام، وہی داغ، ان کی بیٹی بھی اپنے نصیبوں کے ہاتھوں ایسے ہی ہار گئی تھی جیسے کبھی وہ خود ہاری تھی۔ ابراہیم کا دماغ غصے سے کھولنے لگا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ عباس کو جا کر جان سے مار دے، جس نے اتنی معصوم لڑکی کی قدر تک نہ کی تھی۔ نائلہ بیگم نے دکھ سے سغرا بیگم کو گلے لگا لیا اور انہیں حوصلہ دینے لگی، جبکہ اصغر علی کی آنکھوں میں بھی دکھ کی پرچھائیاں تیر رہی تھی۔ کچھ سال پہلے بہن اجڑ کر گھر آ گئی تھی اور اب بھانجی، مگر وقت کا کام تو گزرنا ہوتا ہے۔ وہ اپنی رفتار سے گزر رہا تھا۔ عائزہ کی طلاق کو 4 مہینے ہو چکے تھے۔ اس کی عدت پوری ہو چکی تھی اور اس کی ذات میں ایک عجیب سا ٹھہراؤ سا آ گیا تھا۔ سارا دن اکیلے کمرے میں گزار دیتی، نہ کچھ کھاتی نہ کسی سے بات کرتی۔ سغرا بیگم زبردستی چند نوالے کھلاتی تو کھا لیتی، ورنہ چپ چاپ اندھیرے میں لیٹی رہتی۔ ابھی بھی وہ دروازہ بند کیے لیٹی تھی جب ابراہیم کمرے میں داخل ہوا اور درست لہجے میں بولا، کون سا سوگ مناتی رہتی ہو ہر وقت اندھیرے میں لیٹ کر؟ باہر نکلو، ایک انسان پر زندگی ختم نہیں ہو جاتی۔ اس کے اندر آتے ہی وہ اس پر برس پڑا تھا۔ تم اپنے کام سے کام رکھو ابراہیم، میری زندگی میں دخل اندازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں۔ وہ تلخی سے بولی تو وہ بھی فوراً بولا کہ کیوں ضرورت نہیں ہے؟ کزن ہوں تمہارا، تمہیں اس طرح اپنی زندگی برباد کرنے نہیں دوں گا۔ جس پر وہ تھکن سے بوجھل لہجے میں بولی، پلیز ابراہیم جاؤ یہاں سے، مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ اور وہ سن کر بولا کہ یہی تو مسئلہ ہے، تمہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ سب نے چھوڑ دیا لیکن میں نہیں چھوڑ سکتا۔ اس کی بات پر وہ چونکی اور پوچھا، کیا مطلب ہے تمہاری بات کا؟ تو وہ پرسکون سے جواب دیتے ہوئے اس کے پاس آ بیٹھا، وہی مطلب جو تم سمجھ رہی ہو۔ پلیز ابراہیم جاؤ، میں کسی بحث میں نہیں پڑنا چاہتی۔ مگر وہ اس کے درد سے انجان بول پڑا، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یکدم ہکا بکا رہ گئی۔ اس کو یقین نہ آیا اور غصے سے پھٹ پڑی کہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ ہوش میں ہو؟ دفع ہو جاؤ میرے کمرے سے۔ مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا اور پورے سکون سے بولا کہ بالکل ہوش میں ہوں، اسی لیے کہہ رہا ہوں۔ یہ سن کر اس کا خون کھول اٹھا اور وہ چیخ کر بولی، بے شرم انسان، تمہیں شرم نہیں آتی؟ میں نے تمہیں ہمیشہ بھائی سمجھا اور تم یہ بکواس کر رہے ہو۔ ان دونوں کی تیز آوازیں سن کر سغرا بیگم اور نائلہ بیگم بھی کمرے میں داخل ہوئی۔ نائلہ بیگم نے سختی سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے؟ کیوں اتنی اونچی آواز میں بات کر رہے ہو؟ مومانی جان، اسے سمجھائیں، یہ پاگل ہو گیا ہے۔ وہ غصے میں بفری ہوئی تھی۔ آخر ہوا کیا ہے؟ کوئی تو ہمیں بتائے۔ سغرا بیگم نے سنجیدگی سے پوچھا تو ابراہیم نے پرسکون انداز میں کہا، کچھ نہیں پھپھو، بس ایک چھوٹی سی بات کہی تھی اور یہ غصے میں آ گئی۔ نائلہ بیگم چونک کر بولی، ہمیں بھی تو بتاؤ کیا بات ہے؟ تو عائزہ سے پہلے ابراہیم ہی بول پڑا، کچھ نہیں امی، میں نے صرف اسے یہ کہا کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اور اس بات پر یہ بھڑک اٹھی۔ یہ سنتے ہی سغرا بیگم اور نائلہ بیگم دنگ رہ گئی۔ سغرا بیگم نے غصے سے کہا، ابراہیم شرم آتی ہے تمہیں؟ چلو اپنے کمرے میں۔ اور انہوں نے فوراً اسے وہاں سے ہٹا دیا۔ وہ خاموشی سے کمرے سے نکل گیا اور پیچھے عائزہ سر تھام کر بیٹھ گئی، جیسے دنیا کا سارا بوجھ اس پر آ گرا ہو۔ بیٹا، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے جس پر تم اس طرح آگ بگولا ہو رہی ہو، میں اسے سمجھا دوں گی تو وہ خود ہی سنبھل جائے گا۔ نائلہ بیگم نے اسے تھام کر ٹھنڈا کرنا چاہا، مگر اس کا غصہ کسی صورت کم نہیں ہو رہا تھا۔ تب سغرا بیگم نے نائلہ بیگم کو اشارے سے خاموشی سے باہر جانے کو کہا اور خود اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ادھر نائلہ بیگم کمرے میں جا کر ابراہیم کو ڈانٹ رہی تھی کہ تمہارا دماغ ٹھیک ہے بھی یا نہیں؟ اگر شادی کرنی تھی تو پہلے بڑوں سے بات کرتے، اس سے ڈائریکٹ بات کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ جس پر ابراہیم نے بے بسی سے کہا کہ امی، میں پہلے یہ جاننا چاہتا تھا کہ اس کے دل میں کیا ہے، پھر آپ سب سے بات کرنا چاہتا تھا، مگر اس نے تو سارا معاملہ ہی بگاڑ دیا۔ نائلہ بیگم نے سخت لہجے میں پوچھا، تو جان لیا تم نے کیا ہے اس کے دل میں؟ کم از کم مجھ سے تو بات کر لیتے، ابھی اس کا زخم تازہ ہے، وہ کیسے تمہیں قبول کرتی؟ اس کی جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو وہ بھی یہی رد عمل دیتی۔
تمہیں اتنی جلدی بات نہیں چھیڑنی چاہیے تھی۔ وہ اسے سمجھاتی رہی مگر ابراہیم نے پھر بھی بھرائی ہوئی آواز میں کہا، امی آپ کی بات ٹھیک ہے مگر میں اسے اس حال میں نہیں دیکھ سکتا۔ آپ خوب جانتی ہیں نا کہ سب کچھ۔ یہ کہہ کر اس نے سر نائلہ بیگم کی گود میں رکھ دیا۔ نائلہ بیگم نے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، ہاں بیٹا میں جانتی ہوں مگر یہ سب بہت جلدی ہو رہا ہے۔ وہ ابھی اپنے پہلے دکھوں سے سنبھلی بھی نہیں ہے۔ اس کی پہلی شادی کا تجربہ ہی اتنا برا تھا تو وہ کیسے فوراً دوبارہ شادی کے لیے تیار ہو جائے؟ جب تک میری تمہارے ابا یا سغرا کی بات ہے تو ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، مگر مسئلہ یہ ہے کہ وہ تمہیں اپنا چھوٹا بھائی سمجھتی ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ وہ آسانی سے مانے گی۔ یہ سن کر ابراہیم نے ان کے ہاتھ چومتے ہوئے التجا کی کہ امی آپ بس پھپھو اور ابو کو راضی کر لیں، اسے میں خود ہی بنا لوں گا، بس آپ میرا ساتھ نہیں چھوڑیں۔ نائلہ بیگم بے بسی سے ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گئی۔ وہ ایک نرم دل اور نیک فطرت عورت تھی۔ انہوں نے سغرا بیگم کو ہمیشہ نند نہیں بلکہ بہن سمجھا تھا۔ رشتے پر انہیں کوئی اعتراض نہیں تھا۔ ان کا بیٹا راضی تھا تو وہ خود بھی راضی تھی۔ امی آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ مجھ سے بہت چھوٹا ہے، میں اسے ہمیشہ بھائی مانتی آئی ہوں۔ میں اسے شادی نہیں کر سکتی۔ وہ غصے اور دو ٹوک لہجے میں بولی تو سغرا بیگم نے فوراً جواب دیا کہ تم اس کی سگی بہن تو نہیں ہو۔ اسلام میں تو دونوں کا رشتہ بالکل جائز ہے، اور رہی عمر کی بات تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جس پر وہ ضبط سے مٹھیاں بھیج کر رہ گئی اور تلخی سے بولی، آپ سب کے دماغ خراب ہو گئے ہیں جو ایک میچور لڑکے سے میری شادی کروانا چاہتے ہیں۔ میں اس رشتے پر راضی نہیں ہوں۔ اس کی تیز آواز پر سغرا بیگم نے بیٹی کو ناراضی سے دیکھا اور سخت لہجے میں کہا کہ ٹھیک ہے، اپنے ماموں سے بات کر لینا، میری تو تم نے سننی نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ غصے میں کمرے سے نکل گئی اور پیچھے وہ بے بسی سے پھڑپھڑا کر رہ گئی۔ اف اللہ، یہ کہاں پھنسایا مجھے؟ زندگی میں آزمائشیں کم تھی جو یہ بھی نازل ہو گئی۔ اس کے آنسو ٹپ ٹپ گرتے رہے۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا وجود کانٹوں سے بھرا ہے۔ وہ ابراہیم کی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر اس کے انکار کو کس نے اہمیت دی؟ اصغر علی نے اسے اپنی قسم دے کر اس رشتے کے لیے راضی کر ہی لیا، اور وہ ان کے احسانوں کے بوجھ تلے دب کر یہ رشتہ قبول کر گئی۔ شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھی۔ جنوری کا مہینہ تھا اور مارچ کے آخر میں ان کی شادی طے تھی۔ ابراہیم نے شادی کی ہر چیز اپنی پسند سے لی تھی، جبکہ دوسری طرف عائزہ نے مکمل لا تعلقی اختیار کر رکھی تھی۔ اسے کسی معاملے میں بھی کوئی دلچسپی نہیں تھی، اور ابراہیم یہ بات شدت سے محسوس کرتا تھا، لیکن پھر بھی اسے پرواہ نہیں تھی۔ تھوڑی دیر دل پر لیتا اور پھر جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ دونوں اوپر نیچے کے پورشنز میں رہتے تھے، اس لیے اکثر ان کا آمنا سامنا ہو جاتا تھا۔ عائزہ اسے دیکھ کر سخت نظروں سے گزر جاتی، جبکہ وہ اسے زچ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا تھا۔ ابھی بھی وہ لاؤنج میں بیٹھی فون استعمال کر رہی تھی جب نائلہ بیگم اسے کچھ کپڑے دکھانے اوپر آئی، اور اسی وقت وہ بھی اندر آتے ہی جان بوجھ کر بولا، ہیلو مسز ابراہیم، کیا حال ہے؟ وہ پہلے ہی تپ کر بیٹھی تھی، اسے دیکھ کر مزید بھڑک گئی اور جھنجھلا کر بولی، تمیز سے بات کیا کرو میرے ساتھ، میں تم سے چھوٹی نہیں ہوں۔ مگر وہ بھی ابراہیم اصغر تھا۔ ازلوں کا لاپرواہ اس کے رویے کو خاطر میں لانے والا کب تھا؟ بے فکری سے ہنسا اور بولا، تمیز گئی تیل میں، اب تو مجھے تم سے محبت کرنے کا پرماننٹ لائسنس مل چکا ہے۔ اس کی بات کا مطلب سمجھ کر وہ اندر تک سلگ اٹھی، مگر وہ مزے سے کھڑا اس کے بدلتے تاثرات انجوائے کرتا رہا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہہ پاتی، سغرا بیگم اور نائلہ بیگم لاؤنج میں آ گئی۔ وہ فوراً ان کی طرف بڑھ گیا اور اندر ہی اندر کلس کر رہ گئی تھی۔ عائزہ فیاض بنت فیاض احمد، آپ کا نکاح حق مہر 5 لاکھ سکہ رائج الوقت کے مطابق ابراہیم اصغر ولد اصغر علی سے کیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ وہ گھونگھٹ نکالے بیٹھی تھی۔ گھر کے تمام بڑے اس کے گرد موجود تھے۔ ابراہیم اصغر کے نام کی پکار نے اس کے دل کو زور سے دھڑکا دیا تھا، جیسے اس نے آنکھیں بند کر کے اپنی ساری ناپسندیدگی اور ساری کڑواہٹ سمیت اسے قبول کر کے اپنی زندگی اس کے نام لکھتی ہو۔ وہ عائزہ فیاض سے عائزہ ابراہیم بن چکی تھی۔ ہر طرف خوشی کا سما تھا، مبارکبادیں مل رہی تھی، مٹھائیاں تقسیم ہو رہی تھی، مگر اس کے دل میں تو صرف دکھ اتر رہا تھا۔ دن بھر کی تھکا دینے والی رسومات کے بعد اسے پھولوں سے سجے کمرے میں لا کر بٹھا دیا گیا۔ سغرا بیگم بیٹی کی بات بلائے لے رہی تھی، خوش بھی کیوں نہ ہوتی، ان کی بیٹی ہمیشہ ان کی نظروں کے سامنے رہنے والی تھی۔ وہ لب بھینچے بیٹھی رہی جبکہ وہ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ کمر تختہ ہونے لگی تو فوراً اٹھی، سادہ سا سوٹ پہن کر واپس آ کر لیٹ گئی۔ شادی کے ہنگاموں نے بدن توڑ دیا تھا۔
وہ کمرے میں آیا تو اسے سویا دیکھ کر ٹھنڈی سانس لے کر رہ گیا۔ شیروانی کے بٹن کھول کر واش روم میں گیا، خود کو تازہ دم کرنے کے بعد اس کے پہلو میں آ بیٹھا اور چپ چاپ اسے دیکھتا رہا۔ وہ سوئی ہوئی معصوم سی پری لگ رہی تھی۔ اس کی سفید رنگت پر ہلکی سی گلابی چھپری تھی جو صاف بتا رہی تھی کہ کافی دیر روتی رہی ہے۔ ابراہیم نے آہستگی سے اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ اس کی خوشبو اسے مدہوش کر رہی تھی۔ جذبات انگڑائیاں لیتے جاگنے لگے۔ وہ جھک کر اس کی ملائم گردن پر لب رکھتے ہی لگا تھا کہ عائزہ اس کے لمس سے چونک کر پیچھے ہٹ گئی۔ گھٹیا انسان، تمہاری ہمت کیسے مجھے چھونے کی؟ وہ شیرنی کی طرح دھاڑی تھی۔ ابراہیم نے اسے ناگواری سے دیکھا۔ میں کوئی غیر نہیں ہوں، تمہارا شوہر ہوں۔ نہیں مانتی میں تمہیں شوہر، زبردستی کے رشتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ وہ گھبرائی ہوئی تھی۔ اس کی بات سن کر وہ ٹھٹک گیا۔ لمحے بھر کو کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ ٹھیک ہے، میں زبردستی تمہارے قریب نہیں آؤں گا جب تک تم خود راضی نہ ہو جاؤ، میں انتظار کروں گا۔ اس کے الفاظ سن کر وہ حیران رہ گئی۔ اسے یقین نہیں آیا کہ جو شخص ضد، بلیک میلنگ اور ہٹ دھرمی سے نکاح کروا گیا وہ اتنی آسانی سے کیسے مان گیا۔ وہ گہری سانس لے کر نظریں جھکا گئی۔ میں تمہیں وقت دوں گا، جانتا ہوں تمہارا دل ٹوٹا ہوا ہے، میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا۔ بس یہ جان لو کہ میں تمہیں چاہتا ہوں اور ساری زندگی تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ عائزہ نے آنکھیں بند کر لی۔ دل میں ایک طوفان اٹھنے لگا تھا۔ اس کی قربت اور خوشبو کا احساس نیا اور انجان تھا، مگر روح ابھی بھی پرانی یادوں کے بوجھ سے دبی ہوئی تھی۔ مجھے سکون چاہیے اپنی زندگی میں ابراہیم، باقی کچھ نہیں۔ تمہیں سکون دینے کے لیے ہی تو میں یہاں ہوں، مگر زبردستی کبھی نہیں کروں گا۔ اس کی بات پر لمحہ بھر کو عائزہ کے دل میں ہلچل ہوئی۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر صوفے پر چلا گیا، جبکہ وہ بیڈ پر لیٹ گئی اور یوں ساری رات دونوں کی آنکھیں جاگتی رہیں۔ سغرا بیگم برسوں بعد مطمئن دکھائی دے رہی تھی، جیسے ان کے دل سے کوئی بھاری بوجھ اتر گیا ہو۔ انہوں نے ناشتے کی میز پر ابراہیم کو اپنے پاس بٹھاتے ہوئے کہا، بیٹا، عائزہ ذرا جذباتی ہے، کبھی بلا وجہ رو پڑتی ہے اور کبھی ضد کرتی ہے، کبھی بات بات پر اداس ہو جاتی ہے۔ وہ عمر میں تم سے بڑی ضرور ہے، مگر اس کے جذبات بالکل بچوں جیسے ہیں۔ اسے سخت لہجے کی نہیں بلکہ محبت بھری باتوں کی ضرورت ہے۔ اس کا خیال رکھنا۔ ابراہیم نے ان کے ہاتھ تھام لیے۔ پھپھو جان، آپ بے فکر رہیں، میں نے عائزہ کو دل سے چاہا ہے، وہ میری دنیا ہے، میں اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ وہ روتی ہے تو میرا دل بھی بوجھل ہو جاتا ہے، اس کے آنسو مجھ سے برداشت نہیں ہوتے۔ سغرا بیگم کی آنکھوں میں نمی تیر گئی۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھ کر دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ اللہ نے ان کی بیٹی کو ایسا چاہنے والا انسان دیا جو اس کی محرومیوں کا مرہم بننے والا تھا۔ پھر انہوں نے محبت سے ابراہیم کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ مجھے امید ہے کہ تم عائزہ کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑو گے۔ پھپھو، وعدہ ہے، وہ ہمیشہ خوش رہے گی۔ ان کی باتوں سے سغرا بیگم کے دل کو دلی سکون ملا اور وہ مسکراتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ ابراہیم سیدھا اپنے کمرے میں آیا جہاں وہ چپ چاپ بیٹھی تھی۔ شادی کو پورا ہفتہ گزر چکا تھا، مگر اس کے چہرے پر خوشی کا ایک بھی رنگ نہیں ابھرا تھا۔ اس کے چہرے پر بس اداسی، بے رنگ کیفیات اور اندر کی ٹوٹ پھوٹ تھی۔ ابراہیم نے اندر آتے ہی ماحول خوشگوار کرنے کی کوشش کی۔ چلو تیاری کرو، ہم گھومنے جا رہے ہیں۔ وہ چونک کر سر اٹھاتی ہے، مجھے کہیں نہیں جانا، اس نے سرد لہجے میں کہا۔ یہ اس وقت تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، تم میری بیوی ہو اور پہلی بار ہم کہیں جا رہے ہیں۔ میں نے ہنی مون کا پلان بنایا ہے اور تمہیں ساتھ جانا ہوگا۔ عائزہ نے برا سا منہ بنایا۔ میں نہیں جاؤں گی، مجھے ان چیزوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ابراہیم نے ہلکا سا کہا لگایا، تو پھر مجھے زبردستی کا سہارا لینا پڑے گا۔ اس کی آواز میں شوخی تھی۔ عائزہ نے اسے تیز نظروں سے گھورا۔ میں نے کہا نا مجھے نہیں جانا۔ ابراہیم آہستہ سے اس کے قریب آیا، اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ اس کے لمس سے عائزہ سن سی ہو گئی۔ ایک بار میرا ساتھ دے کر تو دیکھو، تمہارے دل کے سارے بوجھ ہلکے ہو جائیں گے۔ تمہیں احساس ہوگا کہ زندگی بھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ اس کے مضبوط لفظ پر عائزہ کا بدن کپکپا گیا۔ اس نے نظریں چرا لی۔ میں وعدہ کرتا ہوں اب تمہیں کوئی دکھ، کوئی درد چھو کر بھی نہیں گزرے گا۔ جانے اس کے لہجے میں کون سی نرمی تھی کہ عائزہ نے خاموشی سے سر جھکا لیا، اور یہ اس کے ہاں کہنے کے مترادف تھا۔ ابراہیم کے لبوں پر فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ اسے یہی کافی تھا کہ وہ انکار نہیں کر رہی تھی۔ شام کو تیار ہو جانا، رات کی فلائٹ ہے۔ وہ اپنے دوست سے ملنے جا رہا تھا جب جاتے جاتے اسے دیکھ کر کہا، اور وہ خاموشی سے سر ہلا گئی۔
اب وہ کسی بحث میں نہیں پڑنا چاہتی تھی، اس لیے چپ چاپ اس کی بات مان لی۔ وہ شام میں آیا تو میرون کلر کا سوٹ پہنے ہوئے وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر ابراہیم کی سانسیں رک سی گئی تھی۔ وہ اپنی جذباتی کیفیت پر قابو پاتے ہوئے چینج کرنے کے ارادے سے واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ عائزہ نے ہاتھوں میں ہم رنگ چوڑیاں پہنی ہوئی تھی، ہلکا سا میک اپ کیا اور ساتھ ہی ہیلز کے جوتے بھی پہن لیے تھے۔ اب وہ مکمل تیار ہو کر اس کے انتظار میں تھی۔ تھوڑی دیر بعد ابراہیم نکل آیا اور آئینے کے پاس جا کر اپنے بال بنانے لگا۔ عائزہ نے آئینے میں اس کا عکس دیکھا، تبھی ان کی نگاہیں آپس میں ٹکرائیں۔ دونوں کی دھڑکنیں ایک ساتھ رک گئیں۔ عائزہ اپنا رخ پھیر گئی اور سٹپٹا کر خود کو کمپوز کرتے ہوئے ایک سائڈ ہو گئی۔ آ جاؤ، نیچے جا رہا ہوں، وہ کہہ کر گاڑی کی چابی لے کر کمرے سے نکل گیا، اور عائزہ بھی اپنا دوپٹہ سیٹ کر کے اس کے پیچھے نکل آئی۔ ماشاء اللہ، میری بیٹی تو بہت پیاری لگ رہی ہے، نائلہ بیگم نے اسے دیکھ کر خوشی سے کہا۔ عائزہ نے ہولے سے مسکرا دیا۔ جب وہ نیچے اتر آئی تو راستے میں سغرا بیگم سے ملی۔ دھیان سے جانا بیٹا، انہوں نے بیٹی کو محبت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ جی امی، اس نے ہولے سے جواب دیا، میری بچی بہت پیاری لگ رہی ہے۔ سغرا بیگم نے محبت سے بیٹی کا ماتھا چوما۔ کافی عرصے کے بعد وہ اتنی خوبصورت اور پرسکون لگ رہی تھی۔ دونوں خواتین اپنی اولاد کو ایک ساتھ دیکھ کر مطمئن ہو گئی۔ عائزہ نے اللہ حافظ کہہ کر گاڑی کی جانب بڑھا۔ جب ابراہیم اس کا انتظار کر رہا تھا، وہ بھی اپنا دوپٹہ سنبھال کر گاڑی میں بیٹھ گئی اور ابراہیم نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ پیچھے نائلہ بیگم اور سغرا بیگم نے ان کی سلامتی کی دعائیں کی۔ مری پہنچتے پہنچتے کافی رات ہو چکی تھی۔ عائزہ کافی تھک گئی تھی۔ گاڑی سے اترتے ہوئے اس کا دوپٹہ ہیل میں پھنس گیا اور وہ دھڑام سے زمین پر گر گئی۔ اس کے منہ سے چیخ بلند ہوئی، جسے سن کر ابراہیم فوراً بھاگا اور اس کے پاس آ گیا۔ کیا ہوا عائزہ؟ تم ٹھیک تو ہو؟ کہاں چوٹ لگی ہے؟ وہ زمین پر بیٹھ کر اس سے پوچھنے لگا۔ عائزہ کے پاؤں میں اونچی ہیل سے موچ آ گئی تھی۔ وہ درد سے کراہ رہی تھی۔ یہاں پاؤں میں لگی ہے، شاید موچ آ گئی ہے۔ ابراہیم نے اس کے پاؤں کی جانب دیکھا جو واقعی مڑ چکا تھا، اور فوراً اپنی باہوں میں اٹھا کر اسے فلیٹ میں لے آیا۔ اس کے گلے میں بازو ڈال کر اس کی تکلیف برداشت کرتے ہوئے ابراہیم نے اسے بیڈ پر بٹھایا اور خود اس کا پاؤں دیکھنے لگا۔ جلدی سے فرسٹ ایڈ باکس سے بام نکال کر لگانے لگا، لیکن عائزہ نے فوراً اپنا پاؤں کھینچ لیا۔ نہیں، میں خود لگا لوں گی، آپ رہنے دیں، وہ تکلیف سے بمشکل بولی تھی۔ ابراہیم نے اس کو سخت گھوری سے دیکھا اور پاؤں اپنے ہاتھ میں کھینچ لیا۔ چپ چاپ بام لگواؤ، ہر وقت نخرے مت کیا کرو۔ وہ بام لگانے کے ساتھ ہلکے ہاتھوں سے مساج کرنے لگا۔ جب مساج مکمل ہوا تو اوپر پٹی کر کے اٹھ گیا۔ عائزہ لب بھیجے اس ساری کارروائی کو دیکھ رہی تھی۔ دل کہیں نہ کہیں مطمئن تھا۔ وہ جیسا بھی صحیح مگر اس کا خیال رکھتا تھا، اس کی تکلیف کا احساس کرتا تھا، اس کے دکھوں کا ساتھی تھا۔ بیڈ سے نیچے مت اترنا، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے کہنا، ٹھیک ہے؟ نرم لہجے میں اس سے کہا۔ عائزہ نے اسبات میں سر ہلا دیا اور خاموشی سے بیڈ پر لیٹ گئی۔ ابراہیم آگے بڑھ کر اس پر کمبل ڈال چکا تو خود اپنا تکیہ لے کر صوفے پر جا کر لیٹ گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں عائزہ تھکن کی وجہ سے نیند میں اتر گئی اور ابراہیم بھی اس کے ساتھ تھک کر سو گیا۔ 2 دن تک اس نے بیڈ ریسٹ کیا تھا، اور ان 2 دنوں میں ابراہیم نے اس کا ہر طرح سے اتنا خیال رکھا کہ اس کے دل میں برسوں سے جمی ہوئی ساری گرہیں آہستہ آہستہ کھلنے لگیں۔ جو بھی تھا، جیسا بھی تھا، اس کے دل نے ابراہیم کو قبول کر لیا تھا، اس شخص کو جو اس کے حد تک آمیز رویے کے باوجود اسے تنہا چھوڑ کر نہیں گیا تھا۔ اس روز ابراہیم نہا کر نکلا تو بولا، آج کہیں باہر چلے؟ اگر پاؤں ٹھیک ہے تو۔ عائزہ نے ہولے سے جواب دیا، ہاں ٹھیک ہے۔ ابراہیم نے اس کی تسلی کے لیے فوراً کہا، چلو ٹھیک ہے، پھر ہم گاڑی پر ہی گھوم لیتے ہیں، اگر کوئی جگہ اچھی لگی تو بتا دینا، پھر گاڑی سے اتر کر وزٹ کر لیں گے۔ اس نے اسبات میں سر ہلایا اور شام میں دونوں تیار ہو کر ناران کی طرف نکل گئے۔ موسم بے حد خوشگوار تھا۔ چاروں اطراف برف پوش پہاڑوں کا سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ یہ دل موہ لینے والا منظر دونوں کو بہت بھلا لگا، اور وہ گاڑی سے اتر کر ٹھنڈی ہوا اور موسم کو انجوائے کرنے لگے۔ تم یہیں گاڑی کے پاس رکو، میں کچھ کھانے کے لیے لاتا ہوں، ابراہیم کہہ کر آگے بڑھ گیا۔ عائزہ بڑے بڑے برف سے ڈھکے پہاڑوں کو حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ زندگی میں پہلی بار وہ اس جگہ آئی تھی۔ عباس کے ساتھ گزارے گئے 4 سالوں میں وہ اسے کبھی باہر نہیں لے کر گیا تھا، یہاں تک کہ اس جیسے مقام پر لانا تو اس کے خوابوں میں بھی نہیں تھا۔
وہ اپنے ہی خیالوں میں گم تھی کہ اچانک کسی کی آواز پر چونکی۔ مڑ کر دیکھا تو سامنے عباس کھڑا تھا۔ اس کا اپنے پیروں پر کھڑے رہنا مشکل ہو گیا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا اس کے سامنے آ کر رکا۔ کیسی ہو عائزہ؟ مجھ سے چھٹکارا پا کر یہاں زندگی کے مزے لے رہی ہو؟ اس نے قریب آتے ہی طنز کے تیر برسائے۔ اس کے لہجے نے عائزہ کی آنکھوں میں ماضی کے دکھ بھر دیے۔ وہ کچھ کہہ بھی نہ پائی تھی کہ اسے دور سے ابراہیم آتا دکھائی دیا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اور تمہاری ہمت کیسے ہوئی عائزہ سے بات کرنے کی؟ ابراہیم عباس کو دیکھ کر غصے سے پھنکارا۔ عباس چٹائی سے بولا، مجھے تمہاری اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ میری بیوی ہے، میں جب چاہوں بات کر سکتا ہوں۔ ابراہیم نے دانت پیستے ہوئے کہا کہ اپنی بکواس بند کرو۔ یہ تمہاری بیوی تھی، اب یہ میری ہے۔ عباس تڑپ کر بولا، تم نے اس سے شادی کر لی؟ عائزہ، اتنی جلدی تھی تمہیں مجھ سے چھٹکارا پانے کی؟ شرم نہیں آئی تمہیں اپنے سے 5 سال چھوٹے لڑکے سے شادی کرتے ہوئے؟ اس کے الفاظ نے عائزہ کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ تکلیف سے ساکت رہ گئی۔ ابراہیم نے غصے سے کہا کہ اپنا منہ بند کرو عباس، اور یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ انجام کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ عائزہ کا اترتا رنگ دیکھ کر ابراہیم کا غصہ اور بھڑک گیا۔ عباس نے آگے بڑھ کر کہا، عائزہ چھوڑ دو اسے، لوگ کیا کہیں گے؟ میں تمہیں پھر سے اپنانے کو تیار ہوں، آ جاؤ میرے پاس۔ اس کی بات سن کر ابراہیم کا دل چاہا کہ اس کا منہ نوچ لے، اور عائزہ کا دل چاہا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ وہ کیوں دوبارہ اس کی زندگی میں آ گیا تھا، جبکہ وہ بڑی مشکل سے ماضی کے دکھ بھلا کر جینا شروع کر رہی تھی؟ بولو عائزہ، چپ کیوں ہو؟ میں پھر سے تمہیں اپنانے کو تیار ہوں، حلالہ کر لو مجھ سے۔ بس یہی جملہ ابراہیم کے ضبط کا آخری سرا توڑ گیا۔ اس نے ایک زوردار مکہ مار کر عباس کا منہ توڑ دیا۔ وہ اوندھے منہ زمین پر جا گرا اور عائزہ کی خوف سے چیخ نکل گئی، دفع ہو جاؤ یہاں سے، ورنہ آج جان سے مار دوں گا۔ ابراہیم اسے زدوکوب کر رہا تھا۔ ارد گرد تماشا لگ گیا، لوگ دوڑ کر انہیں چھڑوانے آئے۔ عائزہ دور کھڑی اپنا چہرہ چھپا رہی تھی کہ وہ کیوں رو رہی تھی۔ بڑی مشکل سے چند مردوں نے عباس کو ابراہیم کی گرفت سے نکالا۔ جاتے ہوئے ابراہیم دھمکی دے کر بولا، اگر آئندہ میرے اور عائزہ کے قریب آنے کی کوشش کی تو جان سے مار دوں گا۔ پھر وہ روتی ہوئی عائزہ کو گلے سے لگا کر گاڑی تک لایا اور تیزی سے وہاں سے نکل گیا۔ پیچھے عباس اپنا خون سے لتھڑا ناک صاف کرتا رہ گیا۔ عائزہ کو چھوڑ دینے کے بعد اسے اپنی غلطیوں کا احساس تو ہو گیا تھا، مگر اب وقت گزر چکا تھا۔ جسے اس نے بیکار اور حقیر سمجھ کر ٹھکرایا تھا، کسی نے اسے خاص سمجھ کر ہمیشہ کے لیے اپنا لیا تھا۔ وہ آتے ہی واش روم میں بند ہو چکی تھی۔ باہر ابراہیم زور زور سے دروازہ بجا رہا تھا، مگر وہ اندر شاور کے نیچے کھڑی رو رہی تھی۔ پلیز عائزہ، ایک دفعہ دروازہ تو کھولو، میرا کیا قصور ہے؟ میری بات تو سنو۔ وہ مسلسل دروازے پر دستک دے رہا تھا، مگر اس کے کانوں میں تو صرف عباس کے کڑوے اور تلخ الفاظ گونج رہے تھے۔ تھک کر ابراہیم جلدی سے کمرے میں واش روم کی چابیاں ڈھونڈنے لگا، جو کچھ دیر بعد اسے مل گئی تھی۔ اس نے فوراً واش روم کا دروازہ کھولا تو وہ سامنے شاور کے نیچے بھیگ رہی تھی۔ ابراہیم نے فوراً شاور بند کیا اور کہا، کیوں مجھے اذیت دے رہی ہو؟ خود کے ساتھ ایسا کر کے عائزہ۔ وہ اسے سینے سے لگا گیا اور عائزہ اس کے گلے لگی، تڑپ تڑپ کر رونے لگی۔ جتنا رونا ہے آج رو لو، اس کے بعد تمہاری آنکھوں میں ایک بھی آنسو برداشت نہیں کروں گا۔ تمہیں مجھ سے کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ تو میری محبت، میرا عشق ہو عائزہ۔ وہ اس کے بالوں کو سہلاتا ہوا اعتراف محبت کر رہا تھا۔ عائزہ سانس روک کر دماغ کے ساتھ سب کچھ سن رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ محبت اب کی نہیں ہے، یہ بہت پہلے کی بات ہے، اس وقت کی جب مجھے محبت کا مطلب بھی صحیح سے معلوم نہیں تھا۔ کاش تم مجھے پہلے مل گئی ہوتی عائزہ، تو تمہاری زندگی میں اتنے دکھ، اتنی تکلیف کبھی نہ آتی، مگر اس عمروں کے فرق نے ہمیں تباہ کر دیا۔ اس کے انکشافات پر وہ دنگ رہ گئی۔ حیران مت ہو، سب کچھ بتاؤں گا، مگر ابھی نہیں۔ چلے یہاں سے، ٹھنڈ لگ جائے گی، یہاں کا موسم ویسے بھی بہت سرد ہے۔ ابراہیم نے اسے واش روم سے باہر لے جا کر کہا۔ الماری سے اس کے لیے کپڑے نکالے اور کہا کہ یہ لو کپڑے چینج کر لو، میں واش روم سے فریش ہو کر آتا ہوں۔ عائزہ نے بھیگے کپڑے اتار کر خشک کپڑے پہن لیے۔ کچھ دیر بعد ابراہیم واش روم سے نکلا اور روم میں کھانا منگوایا، جو گاڑی میں پڑا رہ گیا تھا۔ تھوڑی دیر میں کھانا پہنچ گیا اور وہ چھوٹے چھوٹے نوالے بنا کر عائزہ کے منہ میں ڈال رہا تھا، جو معصوم بچوں جیسا منہ بنا کر بیٹھی تھی۔ پتہ ہے عائزہ، اس دن میں بہت رویا تھا،
جب تم رخصت ہو کر گئی تھی۔ گھنٹوں پھپھو اور امی سے تمہاری باتیں کرتا رہا۔ سب کو معلوم تھا کہ میرے دل میں کیا ہے تمہارے لیے، مگر میں نے سب کچھ نصیب کا لکھا مان کر قبول کر لیا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے زخموں پر مرہم رکھ رہا تھا، اسے بتا رہا تھا کہ یہ سب اس کی محبت اور عشق کی وجہ سے ہے۔ اس نے کبھی ترس کھا کر اسے شادی نہیں کی تھی۔ عائزہ کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ بس اب اور نہیں رونا، ورنہ میں بھی رو دوں گا۔ اچانک ابراہیم کی آواز میں نمی گھلی تھی۔ علیزہ حیران رہ گئی۔ اسے یقین نہیں آیا کہ کوئی اس سے اتنی محبت بھی کر سکتا ہے۔ وہ ہمیشہ خود کو بد نصیب سمجھتی آئی تھی، مگر اب اس کے نصیب ایسے ہی سنور جائیں گے یہ اس نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ کیا ہم اب اپنے رشتے کی شروعات کر سکتے ہیں؟ ابراہیم گھمبیر لہجے میں قریب آ کر بولا۔ عائزہ روئی روئی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کی نگاہیں حیا کی سرخی سے مزید جھک گئی تھی۔ ابراہیم نے اس کا چہرہ اوپر کیا اور محبت سے اپنے لب اس کی روشن پیشانی پر رکھ دیے۔ عائزہ کے جسم میں کرنٹ سا دوڑ گیا۔ ابراہیم نے اپنے نرم ہاتھوں سے اس کے دوپٹے کو ہٹایا اور بے اختیار اس کے بالوں کو آزاد کر دیا، جو سنہرے اور آبشار کی مانند کمر پر گرے تھے، اور اس کی خوشبو کو اپنے اندر سمونے لگا۔ پھر بالوں کو گردن سے ہٹا کر اپنے دہکتے لب رکھ دیے۔ عائزہ جی جان سے کانپ گئی اور اپنی شرٹ کو مٹھیوں میں بھینچ لیا۔ ابراہیم اس کی ادا پر مسکرایا اور اس کی شرٹ آزاد کرواتے ہوئے اسے آرام سے لٹا کر اپنے اوپر جھک گیا، اپنی محبت کی مہریں ضبط کرنے لگا۔ عائزہ بے اختیار اس کے سینے میں سما گئی اور اس کی شدتوں میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اس کی سسکیاں کمرے میں گونج رہی تھیں اور جذبات کی آگ میں شدت پیدا کر رہی تھی۔ وہ نکھری نکھری سی نہا کر باہر نکلی تھی۔ وہ ابھی تک سو رہا تھا۔ اس نے 2-3 مرتبہ اسے اٹھایا مگر وہ نہیں جاگا، تو وہ کچن میں ناشتہ بنانے چلی گئی۔ اس نے آلو کے پراٹھے اور چائے تیار کر لی اور سب کچھ ٹرے میں رکھ کر کمرے میں آ گئی۔ ابراہیم بھی اس وقت واش روم میں شاور لے رہا تھا۔ وہ ناشتہ رکھ کر اس کا انتظار کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ واش روم سے نکلا اور مسکراتے ہوئے بولا، اتنی دیر؟ پتہ ہے میں کب سے انتظار کر رہی ہوں۔ دیکھو ناشتہ بھی ٹھنڈا ہو چکا ہے۔ وہ سیدھا ابراہیم کے پہلو میں بیٹھ گئی۔ کوئی بات نہیں بیگم، ٹھنڈا ناشتہ ہی کر لیتے ہیں، وہ کہتے ہوئے نوالا توڑ کر اس کے منہ میں ڈالنے لگا۔ دونوں ایک دوسرے کو بڑی محبت اور عقیدت سے دیکھ رہے تھے اور ایک دوسرے کو پا کر ان کے چہرے پر خوشیوں کی رونقیں چھا گئی تھی۔ بس کرو، میں خود کھا لوں گی، تم بھی ناشتہ کر لو، عائزہ نے ٹوکا، مگر وہ مسلسل اپنے منہ میں نوالے ڈال رہا تھا۔ اچھا جی، جیسا آپ کا حکم بیگم۔ اس کے انداز پر عائزہ شرما گئی۔ اس کے چہرے پر قوس و قزح کے رنگ بکھرتے دیکھ کر ابراہیم دل کی گہرائیوں سے مسکرایا اور اسے خود سے لگا لیا۔ تم نے مجھے مکمل کر دیا ہے عائزہ، زندگی تمہارے سنگ بہت حسین اور خوشگوار ہوگی۔ وہ لہجے میں چاشنی سموئے ہوئے بولا۔ عائزہ کا روم روم اس کی محبت کا گواہ بن گیا تھا۔ آ گئے ہو گھر، کبھی ماں کا بھی خیال کر لیا کرو جو سارا دن اکیلی پڑی رہتی ہے، اور تم نے ایک ملازمہ میرے سر پر کھڑی کر دی ہے۔ رحیمہ بیگم جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی اس پر ابل پڑی۔ 4 دن کے بعد وہ گھر لوٹا تھا اور اپنی بے بسی اور احساس جرم سے دکھی نظر آ رہا تھا۔ امی کیا کروں، کہاں جاؤں؟ جہاں جاؤں اس کی یادیں آتی ہیں، کیا کروں؟ اس کی زیادتیوں کا احساس اسے دھیرے دھیرے دکھی کر رہا تھا۔ رحیمہ بیگم نے اسے بہت کمزور اور دکھی دیکھا۔ سب کچھ تم نے اپنی مرضی سے کیا ہے عباس، میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ اس معصوم کو گھر سے نکال دو، تھوڑا انتظار کر لیتے، ہو سکتا تھا کہ اللہ تمہیں اولاد کی خوشی سے نواز دیتا۔ وہ اسے نصیحت کر رہی تھی۔ امی کیسے نواز دیتا جب ممکن ہی نہ تھا؟ وہ ان کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ کیا مطلب ہے تمہاری بات کا؟ رحیمہ بیگم نے سوال کیا۔ امی مسئلہ اس میں نہیں، مسئلہ میں تھا، وہ بانجھ نہیں تھی، میں بانجھ تھا۔ اس کے انکشاف پر رحیمہ بیگم ہکا بکا رہ گئی۔ یہ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ انہوں نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر دل کو پیٹا۔ وہ آج ہارا ہوا جواری لگ رہا تھا جو اپنی ذات کے ادھورے پن سے گھبرا کر دوسروں کو اذیت دیتا تھا۔ رحیمہ بیگم کی آنکھوں سے خاموشی سے پچھتاوے کے بہت سے آنسو بہہ گئے تھے۔ انہوں نے 2 بے ضرر انسانوں کے دل دکھا دیے تھے، ایک اس معصوم کے ساتھ زیادتی کی تھی اور دوسرا اپنی بڑی بیٹی کا دل دکھایا تھا۔ مگر ماں اور بیٹی کا ظرف اتنا بڑا تھا کہ انہوں نے پلٹ کر کوئی واویلا نہ بچایا، بلکہ خاموشی سے الگ ہو گئی، اور وقت نے سب کچھ اپنی جگہ پر لگا دیا۔ مگر ان کا آنگن آج بھی سونا تھا۔ نائلہ بیگم اور سغرا بیگم اٹھتے بیٹھتے ان دونوں کی اولاد کی دعاؤں سے نوازتی تھی، مگر عائزہ نے اپنی تمام امیدیں اللہ کے سپرد کر دی تھی۔
وقت گزرتا رہا لیکن اس نے دل کو سکون دینا سیکھ لیا تھا۔ وہ ہمہ وقت تلاوت میں مصروف رہتی، تہجد گزار بن چکی تھی، نفل ادا کرتی، دعاؤں میں ڈوبی رہتی، اور اس کے چہرے پر ایک گہرا اطمینان اترنے لگا تھا۔ وہی عائزہ جو کبھی خاموشی سے آنسو بہاتی تھی، اب رونے کی بجائے سجدوں میں تلاش کرتی تھی۔ ابراہیم اس کی اس بدلتی ہوئی کیفیت کو دیکھ کر حیران رہ جاتا اور محبت سے کہتا، عائزہ تم بہت مضبوط ہو، میں نے تم جیسی صابر عورت نہیں دیکھی۔ مگر وہ جانتی تھی کہ یہ سارا صبر اور ہمت اسے صرف اللہ کی جانب سے مل رہی ہے۔ یوں ہی دن مہینوں میں ڈھلے، مہینے سالوں میں، اور دیکھتے ہی دیکھتے 5 طویل سال بیت گئے، لیکن اس کے دل میں امید کا دیا ایک لمحے کو بھی مدھم نہ ہوا۔ وہ ہر رات تہجد میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتی، اے اللہ مجھے خالی دامن نہ رکھنا، اور آخر کار اس کے رب نے اس کی فریاد سن لی۔ وہ بالوں کو سلجھا رہی تھی جب اچانک شدید چکر آیا۔ وہ گرنے کو تھی کہ اندر آتے ہوئے ابراہیم نے لپک کر اسے اپنی باہوں میں بھر لیا اور فکر مندی سے پوچھا، کیا ہو گیا جان، ٹھیک تو ہو؟ عائزہ نے سر تھام کر ہلکی آواز میں کہا، ہاں میں ٹھیک ہوں، بس اچانک چکر آ گیا تھا۔ ابراہیم فوراً اسے سہارا دیکھ کر بیڈ تک لایا اور بٹھاتے ہوئے بولا، آرام کرو، سارا دن کام کرتی ہو، تھکن ہو جاتی ہے نا؟ پھر وہ نرمی سے اس کا سر دبانے لگا، مگر عائزہ نے دلچسپی سے کہا، چھوڑ دو ابراہیم، میں ٹھیک ہوں۔ اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ وہ آفس سے تھکا ہوا آتے ہی اس کا سر دبانے لگے۔ اسی دوران عائزہ کے سنہرے بال اس کی کمر پر بکھرے تھے اور لمحہ بھر میں ہی ابراہیم کا موڈ بدل گیا۔ اس نے نرمی سے اس کے کندھے سے بال ہٹائے اور اس کی گردن پر اپنے دہکتے لب رکھ دیے۔ اس پر عائزہ پوری طرح کانپ اٹھی اور شرم سے بھیگی آواز میں بولی، پلیز ابراہیم بس بھی کرو، آتے ہی شروع ہو گئے ہو۔ اس کی لالی دیکھ کر ابراہیم زور سے ہنسا اور شرارت بھری آواز میں بولا، اچھا چلو ٹھیک ہے، کچھ نہیں کرتا، جاؤ کھانا لے آؤ، بہت بھوک لگ رہی ہے۔ وہ اٹھنے ہی لگی تھی کہ اچانک دوبارہ تیز چکر آیا اور وہ لڑکھڑا کر بیڈ پر گری ہی تھی۔ عائزہ عائزہ اٹھو، کیا ہوا تمہیں؟ وہ بوکھلا سا گیا تھا اور فوراً اسے باہوں میں اٹھا کر تیزی سے گاڑی کی طرف بھاگا۔ پیچھے سے سغرا بیگم گھبراہٹ میں پوچھتی رہ گئی تھی، کیا ہوا ہے بیٹا، کہاں جا رہے ہو؟ تو وہ جلدی سے بولا کہ کچھ نہیں پھپھو، عائزہ بے ہوش ہو گئی ہے، اسے کب سے چکر آ رہے تھے، میں اسے ہسپتال لے جا رہا ہوں، اور آپ بھی پیچھے بیٹھ جائیں جلدی۔ اس نے عائزہ کو سغرا بیگم کے ساتھ پچھلی سیٹ پر بٹھایا اور گاڑی زن سے اڑا کر ہسپتال پہنچا دی۔ کچھ ہی دیر میں وہ ہاسپٹل میں تھے۔ عائزہ کا چیک اپ جاری تھا اور پھر ڈاکٹر نے جو خبر سنائی تو چند لمحوں کے لیے سب جیسے پتھر کے بن گئے۔ ابراہیم کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ حیرت اور خوشی کے ملے جلے احساس میں ڈوب گیا تھا۔ کیا واقعی عائزہ کی دعائیں اس کے سجدے قبول ہو گئے تھے؟ کیا واقعی اس کی فریاد سن لی گئی تھی؟ کیا واقعی وہ نواز دی گئی تھی؟ وہ ششدر کھڑا تھا کہ اچانک سغرا بیگم نے خوشی سے اسے گلے لگا لیا اور محبت بھرے لہجے میں بولی، بہت بہت مبارک ہو بیٹا، میں بہت خوش ہوں، اللہ نے ہماری سن لی۔ ابراہیم کی آنکھیں تشکر کی نمی سے بھر آئیں۔ اندر لیٹی عائزہ کو جب سب معلوم ہوا تو وہ اپنے رب سے عشق کی حد تک بھر گئی، جس نے اسے خالی دامن واپس نہیں لوٹایا تھا بلکہ اس کے خالی ہاتھ اپنی رحمتوں سے بھر دیے تھے۔ اور پھر جب یہ خوشخبری نائلہ بیگم اور اصغر علی تک پہنچی تو وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے، حیران تھے کہ یہ معجزہ کیسے ہو گیا، مگر وہ اللہ کی اس رحمت سے بے خبر تھے کہ وہ اپنے محبوب بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ پورے محلے میں مٹھائیاں تقسیم کی جا رہی تھیں، جس کو پتہ چلتا مبارکباد دینے آ جاتا۔ سغرا بیگم شکرانے کے نفل پڑھ رہی تھی کہ آخر کار ان کی ممتا سے ٹپکتی سسکتی دعائیں قبولیت پا گئیں۔ 5 سالوں کی کڑی آزمائشوں کے بدل ان کی صابر بیٹی کے سر سے ہٹ چکے تھے۔ رحیمہ بیگم بھی عباس کے ساتھ مبارکباد دینے پہنچ گئی اور خوشی ایسی تھی کہ کسی کو بھی ماضی کی ستم ظریفیاں یاد نہ رہیں۔ عباس اور رحیمہ بیگم اپنے کیے کی معذرت کر کے جا چکی تھی اور عائزہ نے بھی انہیں کھلے دل سے معاف کر دیا تھا۔ تبھی ابراہیم نے اس کا ہاتھ اپنے لبوں سے لگاتے ہوئے شیریں لہجے میں کہا، میں بہت خوش ہوں عائزہ، آج تم نے مجھے زندگی کی سب سے بڑی خوشی دی ہے، میں عمر بھر تمہارا قرض دار رہوں گا۔ جس پر وہ بے اختیار مسکرا دی۔ میں بھی تمہاری محبت کی قرض دار رہوں گی ابراہیم، اس نے نم آنکھوں اور لرزتی آواز کے ساتھ جواب دیا، اور اگلے ہی لمحے وہ اس کے سینے سے جا لگی تھی۔ زندگی کے سارے دکھوں کے بادل جیسے اچانک سے چھٹ گئے تھے
اور اب ان دونوں کی زندگی خوشیوں کی روشن راہوں پر آگے کی طرف بڑھ رہی تھی۔